بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہزاروں سال پہلے عراق میں ایک شہر آباد تھا۔ شہر میں بہت بڑے بڑے باغات تھے۔ وہ شہر بہت خوبصورت تھا۔ اس شہر کا نام نینوا تھا۔ نینوا کے شہر کے لوگوں کی آبادی 1 لاکھ سے بھی زیادہ تھی، مگر اس شہر کے لوگ اچھے نہیں تھے۔ وہ کمزور لوگوں پر ظلم کرتے اور بھوکوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے تھے، اور وہ پتھر کے بت کی عبادت کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی ہدایت کے لیے اپنے نبی حضرت یونس علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حکم دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے لوگوں کو بتوں کی عبادت سے روکا، انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے شہر کے لوگوں کو کئی سالوں تک اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، مگر بجائے اس کے کہ وہ ان کا شکر ادا کرتے اور ایمان لاتے، وہ لوگ حضرت یونس علیہ السلام کے دشمن ہو گئے اور آپ کو تکلیفیں اور اذیتیں دینے لگے۔ اور جب حضرت یونس علیہ السلام نے انہیں بہت سمجھایا، لیکن وہ حضرت یونس علیہ السلام کو جھوٹا کہتے اور پتھر مارتے۔ شہر والوں نے کہا کہ اگر آپ سچے ہیں تو اللہ کا عذاب لے آئیں۔ شہر کے لوگوں نے اپنی حرکتوں سے حضرت یونس علیہ السلام کو ناراض کر دیا۔ آپ نے شہر کے لوگوں کو بتایا کہ اگر تم لوگوں نے گناہوں سے توبہ نہ کی تو 40 دن بعد اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام ناراض ہو کر شہر چھوڑ کر چلے گئے، اور شہر سے نکلتے تو چلتے چلتے سمندر کنارے پہنچ گئے۔ مسافروں سے بھری ایک کشتی وہاں موجود تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام کشتی میں بیٹھ گئے۔ کشتی چل پڑی، اور جیسے ہی کشتی سمندر کے بیچ میں پہنچی، تیز طوفان آ گیا۔ پانی جوش مارنے لگا، لہریں پہاڑوں کے جیسے بلند ہونے لگیں۔ کشتی طوفانی لہروں میں پھنس گئی اور کشتی کے ڈوبنے کا خطرہ ہو گیا۔ لوگ اپنا سامان سمندر میں پھینکنے لگے تاکہ کسی طرح کشتی کا بوجھ کم ہو جائے، مگر پھر بھی کشتی ڈوبنے لگی۔ تو کسی نے کہا کہ ایک آدمی کو کشتی سے سمندر میں ڈالنا ہوگا تاکہ کشتی کا بوجھ کم ہو جائے۔ کشتی والوں نے فیصلہ کیا کہ سب کے ناموں کی پرچی ڈالیں اور ایک نام کی پرچی نکالیں۔ جس کی بھی پرچی نکلے گی وہ سمندر میں پھینک دیا جائے گا۔ پرچی پر حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ آپ کا نورانی چہرہ چاند کی طرح چمکتا تھا۔ سب کشتی والوں نے کہا، ہم اس نورانی بزرگ کو سمندر میں نہیں ڈالیں گے۔ پرچی دوبارہ ڈالی گئی، پھر بھی حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ تیسری مرتبہ بھی پرچی ڈالی گئی، تیسری مرتبہ بھی حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ پھر آپ کو پانی میں ڈھکیل لیا گیا۔ جیسے ہی حضرت یونس علیہ السلام پانی میں گئے، اچانک ایک بہت بڑی مچھلی وہاں آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ یونس کو اپنے پیٹ میں چھپا لے۔ مچھلی نے آپ کو نگل لیا۔ مچھلی کے پیٹ میں اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ عام انسان مچھلی کے پیٹ میں ایک دن بھی زندہ نہیں رہ سکتا، مگر حضرت یونس علیہ السلام بغیر کھائے پیے 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور آپ کا جسم صحیح سلامت رہا۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی عام انسان کی طرح نہیں ہوتے۔ ادھر شہر والوں نے دیکھا کہ حضرت یونس علیہ السلام چلے گئے ہیں، تو آپس میں کہنے لگے، ایسا نہ ہو کہ واقعی میں ہم پر عذاب آنے والا ہو اور وہ عذاب ہمیں تباہ کر دے۔ وہ حضرت یونس علیہ السلام کے بتائے ہوئے 40 دن گننے لگے۔ جب 40 دن میں سے 35 دن گزر گئے تو شہر پر عذاب کے آثار آ گئے۔ آسمان پر کالے کالے بادل چھا گئے، جن سے بہت دھواں نکل رہا تھا۔ وہ دھواں شہر تک پہنچ گیا اور اس نے مکانوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ شہر کے لوگ یہ دیکھ کر اللہ سے ڈر گئے اور سمجھ گئے کہ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے سچے نبی ہیں اور یہ سارے بت جھوٹے ہیں۔ انہوں نے سارے بت کو توڑ دیا اور رو رو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگے۔
شہر کے سارے مرد، سب عورتیں اور بچے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہنے لگے، اے اللہ، ہم تجھ پر اور تیرے نبی پر ایمان لاتے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمیں عذاب سے بچا لے، اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شہر کے لوگوں کی توبہ قبول کر لی، انہیں معاف کر دیا اور عذاب ہٹا لیا۔ عذاب ہٹنے کے بعد آج شہر والے حضرت یونس علیہ السلام کو شہر سے باہر ڈھونڈنے نکلے، مگر آپ مچھلی کے پیٹ میں تھے۔ آپ مچھلی کے پیٹ میں بھی اللہ کا ذکر اور عبادت کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے رہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے دعا فرمائی اور اس دعا کو آیت کریمہ کہتے ہیں۔ آیت کریمہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مصیبت سے نجات دی۔ مچھلی نے سمندر کے کنارے پر آ کر آپ کو چھوڑ دیا۔ ساحل پر تیز دھوپ تھی اور آپ بیمار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم سے وہاں ایک درخت پیدا کیا۔ اس درخت پر پھل لگے ہوئے تھے۔ درخت نے آپ پر سایہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بکری کو بھیج دیا۔ آپ درخت کا پھل کھاتے اور بکری کا دودھ پیتے۔ کچھ دن بعد آپ صحت یاب ہو گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام دوبارہ شہر تشریف لے گئے۔ آپ جب شہر پہنچے تو شہر والے بہت خوش ہوئے۔ لوگوں نے آپ کا شاندار استقبال کیا۔ ان لوگوں نے بتوں کی بجائے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا شروع کر دی اور توبہ کر کے تمام گناہوں کو چھوڑ دیا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔